تو آئیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ہم شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے، پہلی بات تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فار ایگزامپلز جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر کافی مشہور ہے، علماء کرام، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پر حق ہے، باقاعدہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے جو میلاد کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ ہم شیخ صاحب سے آج یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کب سے ایجاد ہوا یہ کام جو بھائی ہمارے کر رہے ہیں، جناب محترم فضیلۃ الشیخ افتخار علی زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنے محترم بھائی جناب فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا فیض الرحمان ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن چینل پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے بھائی کی زندگی میں علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی یہ دینی کوشش کاوش محنت اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ان کے اس چینل سے زیادہ لوگ فیضیاب ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ محترم ربانی صاحب نے کوشچن یہ کیا ہے عید میلاد النبی کے حوالہ سے کہ اس کا منانا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ فلاں چیز کی فلاں کام کی شرعی حیثیت کیا ہے جی، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں ان میں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے ان کو بیان کیا ہے یا نہیں۔ بے شک اگر تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اس چیز کو بیان کیا ہے، جی، صحابہ کرام کے عمل میں وہ بات رہی ہے، تو اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت ہوگی۔ بے شک اس کی شرعی اعتبار سے حیثیت ہی حیثیت ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی بات اپنی زبان مبارکہ سے بیان نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے اس فعل کو کوئی جو ہے جانا ہی نہیں، ان کے علم میں نہیں، جی، تو اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے بات کی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، جی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ عالم روا میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا، تو اس سے وہ میلاد ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، معاذ اللہ رب العزت نے میلاد منایا ہے۔ میں نے تو اس حوالے سے بعض علماء کرام کی گفتگو کو بھی سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس میں اللہ کی بے ادبی پائی جاتی ہے، جو یہ کہتے ہیں اس آیت سے کہ اللہ نے میلاد منایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے جی، اس کو سمجھا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ معنی لیا ہے، یہ مراد لی ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ جی، اگر تو صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے، محدثین نے اس کا یہ معنی مراد لیا ہے
تو پھر تو ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے وہی معنی وہی مفہوم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے, سیکھا ہے اور آگے بتایا ہے. بالکل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتایا وہی معنی ہمارے لیے معتبر ہے. جی بے شک, اسی معنی کی شرعی حیثیت ہے, اسی معنی کی جو ہے نا اہمیت ہے. تو دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ضرور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تذکرہ عالم روا میں کیا ہے, اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو تم نے جو ہے اس کی معاونت کرنی ہے, اس کے ساتھ مل جانا ہے, اس پر ایمان لے کر آنا ہے. تو سارے انبیاء نے اقرار کیا اس بات کا, قالوا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. تو اس میں میلاد والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. جو یہ معنی لیتے ہیں, جو مراد لیتے ہیں, دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, جلوس اور بھنگڑے اور اسی طرح رقص ہو رہا ہے اور ایسی خرافات ہو رہی ہیں کہ بندہ ایک سنجیدہ انسان جو ہے نا, ایک عالم تو اس کی سوچ تو بہت بلند ہے نا, ایک سنجیدہ انسان جو ہے وہ بھی اس کو دین اور اسلام نہیں سمجھے گا جو کچھ یہ کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس اعتبار سے جو ہے نا اس کا منانا جو ہے وہ قرآن و سنت سے کسی جگہ سے بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی, دیکھیں ہمارے لیے شرعی حیثیت اس عید کی ہے جس عید کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا. جی بالکل. ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں مقرر کی ہیں, ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے. ان کے بارے میں احادیث ہے, ان کی نماز ہے, ان کا طریقہ ہے, ان کے متعلق احکام ہیں, مسائل ہیں ان کے. تو یہ جو عید میلاد النبی ہے اس کے احکام, اس کے مسائل, اس کا طریقہ نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کرام نے جو ہے نا کوئی ذکر کیا ہے. جاؤ محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, صحیح البخاری دیکھیں, صحیح مسلم دیکھیں, ابو داؤد دیکھیں, ترمذی دیکھیں, ابن ماجہ دیکھیں, حدیث کی کوئی کتاب نکالیں, کسی حدیث میں کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا کوئی طریقہ بتایا ہو, کوئی اس کے متعلق بات ذکر ہو, کہیں بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے ہم اس کو عید کا نام دیں یہ درست ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ تو شریعت سازی ہو جاتی ہے نا. جی جی بے شک. ٹھیک ہے نا. اور شریعت سازی کا حق اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی شریعت سازی کا حق نہیں دیا. دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, لمبا واقعہ ہے, حدیث ہے ترمذی میں, دیگر حدیث کی کتابوں میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا نا, جی جی, تو اللہ رب العزت نے فوراً آسمان سے قرآن نازل کیا اور اپنے محبوب کی اصلاح کر دی. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو اسے یہ بات واضح ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ رب العزت کے پاس. جس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے وہ ہمارے لیے عید ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جس دن کو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے عید مقرر نہیں کیا وہ ہمارے لیے عید نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں جی دیکھیں عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کے آنا, خوشی کا موقع جو ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے, اور کئی اس طرح کی عقلی نقلی دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہمارا جو دین ہے وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. اور آسمان سے اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عید کے متعلق کچھ بھی نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. جس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال باطل ہے. ٹھیک. کیوں کہ وہ استدلال صحابہ نے نہیں لیا, وہ استدلال تابعین نے نہیں کیا, وہ استدلال اتباع تابعین نے نہیں کیا, محدثین نے نہیں کیا, اتباع اور اس طرح فقہاء نے نہیں کیا, ائمہ دین نے نہیں کیا. اور آج جو ہے نا یہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے طرح طرح کے استدلال لے رہے ہیں. نہیں, دین کو سمجھا جا چکا ہے. اور یہ جو بات ہے
کہ جی اس کا جو ہے نا یہ کب ایجاد ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیوں بعد یہ اس کا جو ہے نا ایجاد ہوا ہے، وجود آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیر القرون میں یہ کوئی تصور نہیں، دیکھو نا یہ آج سے تقریباً کوئی 40-45 سال قبل یہ جو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کا دن مناتے ہیں نا، یہ 12 وفات کے نام سے معروف تھا، چند سال قبل۔ ہاں جو ہے نا لوگ جو ہے 12 وفات کی چھٹی ہوا کرتی تھی، 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی۔ آپ اپنی مساجد میں کوئی بزرگ ہوں گے نا سفید داڑیوں والوں سے پوچھ لیں کہ جی بابا جی تمہاری عمر میں یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا رہا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بتائیں گے کہ ہماری دور میں تو ہمیں اسکول سے جو چھٹی ہوتی تھی وہ 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی، میلاد کی نہیں ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس کا وجود بہت صدیوں بعد میں آیا ہے۔ شیخ صاحب وہ اس کے علاوہ بھی نا ہم نے پڑھی صحیح البخاری بھی، صحیح مسلم بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ بھی، کافی ساری احادیث کی کتابیں، اس میں دیکھیں نا محرم کا ذکر ہے، اس کے علاوہ رجب کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں حرمت والے، ان کا ذکر ہے، بلکہ قرآن پاک میں ربیع الاول کا ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ جب ربیع الاول کی ابتدا ہوتی ہے نا میسج چلانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ایڈوانس مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ جو اس میسج کو آگے پھیلائے گا یا خوشخبری دے گا اس پر اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل کریں گے، اتنی برکات کا نزول، اور باقاعدہ نیچے احادیث کے حوالے دیتے ہیں، صحیح طبرانی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا رہنمائی کیجیے ان کی، جزاک اللہ۔ اس طرح کی بات احادیث ذخیرہ میں کہیں بھی نہیں ملتی، جی ٹھیک ہے، کہ جی ربیع الاول آئے تو اس کی مبارکباد دینا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں عمل بتایا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اس طرح کے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ میسج بنا کر سینڈ کر دیتے ہیں، مبارکباد جو دے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، یہ ملے گا، اتنی رحمتیں ملیں گی، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا۔ اور نیچے الحدیث لکھا ہوتا ہے بہتان، ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ شخص جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اب اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کی کہ جی ربیع الاول کی مبارکباد دو، ربیع الاول آئے تو جو مبارک دے گا سب سے پہلے اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ برکتیں ملیں گی۔ یہ تو جو ہے نا اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، اور اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے والا شخص گمراہی کی طرف ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں نئی باتیں نکالنے والا، اپنی طرف سے دین کو گھڑنے والا شخص جو ہے وہ گمراہ شخص ہے، اور اس کی گمراہی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس لیے دین اسلام کے متعلق سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اس طرح کا کوئی میسج نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل بڑا خطرناک ہے۔ ایک بندہ ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوخ کر دے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ شیخ صاحب وہ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ربیع الاول کے مہینے کو بعض ہمارے بھائی ثابت کرنے کے لیے کچھ احادیث صحیح سند کے اعتبار سے بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم، ترجمہ، معنی جیسے آپ نے پہلے بتایا، ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین کو کہ عالم ارواح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، وہاں پر عظمت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، صاف صاف اور سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے میں ایف بی پر یعنی فیس بک پر ایک دیکھ رہا تھا، عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے نا، مدینہ المنورہ آئے، تھوڑی پیچھے تھے یعنی راستے پر تھے، برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے نام کے مشہور تھے، وہ ملے تو انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی مدینہ المنورہ میں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو محبوب نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو انہوں نے نا اس دور میں اس وقت میں ایک جھنڈا تیار کیا،
ٹھیک ہے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، یا کوئی ویسی کوئی چادر لے لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، فرمانے لگے اللہ کے نبی جی پتہ چلے مدینے والے کو کہ مصطفیٰ کا قافلہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حوالے سے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیا یہ حدیث سندن کے اعتبار سے صحیح ہے یا اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، جی جی، وہ میں نے بھی وہ کلپ سنا ہے، جی جی، لیکن اس حدیث کو میں نے تلاش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ موصوف جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، انہوں نے جس حدیث کا حوالہ دیا نا، اس حدیث میں نے اس کو کافی تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی، بلکہ میں نے ایک اپنے دوست عالم دین ہیں ان کو بھی بولا کہ یار یہ روایت ہے تو اس حوالے سے آپ مجھے کوئی ریسرچ کر کے جو ہے نا مجھے بتائیں کہ آپ کو ملی ہے کہ نہیں۔ جی جی، تو انہوں نے بھی ریسرچ کیا، دیکھا، تلاش کیا، ان کو بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو بات اس میں انہوں نے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جناب اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے نا جلوس نکالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنی طرف سے ساری الفاظ ہی بولی انہوں نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث کے الفاظ کو، ہاں، وہ جو الفاظ وہ بولتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث کے حوالہ سے تو بات اس وقت ہوگی جب ہمیں وہ حدیث مل جائے گی، اس کی سند اور اس کا متن جو ہے ہمیں ملے گا، ہم اس کو پڑھیں گے اس کے متعلق، تو پھر جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند کیسی ہے، کیا اس سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لی ہے، اور تابعین نے اس کو کیسے سمجھا، اتباع تابعین نے اور ائمہ دین فقہاء نے اس کو کیسے سمجھا۔ جی جی بالکل، یہ ساری چیزیں ہم اس حدیث کے متعلق دیکھیں گے تو پھر جو فیصلہ ہوگا نا۔ مولوی صاحب کے جو الفاظ ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ تو نہیں ہم کبھی بھی قبول کریں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جو بات ادھر سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ جی مکے سے لوگ، مدینہ سے جو ہے نا لوگ آئے اور انہوں نے جلوس کی شکل میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ دیکھیں، یہ ہم نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ضرور پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، آگے بڑھ کر 2 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، کوئی آپ کی محبوب شخصیت تشریف لا رہی ہے نا، آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں تو اس میں کوئی رنجی، تو شرعی مسئلہ ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ان کو جو ہے نا ایک محبت دینا ہے، ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو ان کی عزت افزائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے نا، ان کا استقبال کرنا، ادھر مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ آتے رہے۔ اب اس میں جلوس اور یہ جو کچھ 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مکہ سے مدینہ میں، تو مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ جو بھی جس انداز سے بھی پیش آئے، اس میں یہ عید میلاد النبی کے جلوس کی بالکل بھی دلیل نہیں نکلتی۔ وہ جو صحیح باتیں ہیں نا، جو صحیح بات، اس حدیث کے حوالے سے بات نہیں کر رہا جو آپ نے ذکر کیا ہے، جو صحیح باتیں تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہاں سے، ہاں، ان سے بھی جو ہے نا جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کا استقبال انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب جلوس تو نہیں ہے نا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جلوس دیکھیں جس انداز سے یہ کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ان کے دورہ خلافت میں کتنی دفعہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں کتنی مرتبہ دیکھیں تابعین، اتباع تابعین، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان شخصیات کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ دن ہے، کبھی کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی اس طرح کا یہ جو کچھ جو ہے نا خرافات کرتے ہیں کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے خود پڑھا ہے ڈاکٹر طاہر القادریان، ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک ان کے عالم، انہوں نے مسلم شریف کی شرح کی ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے کہ جی صحابہ کرام نے، یہ دیکھو یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ جو ہے نا ان کی عبارت ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور اس طرح صحیح مسلم کی شرح میں انہوں نے، غالباً نعیمی صاحب ہیں کراچی کے جنہوں نے وہ شرح لکھی ہے۔ تو
کیا لکھتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جہاد غزوات اور بڑے بڑے دین کے کاموں میں مصروف رہے ہیں، اس لیے ان کو اس کام کے لیے، جلوس کے لیے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو وقت ہی نہیں ملا۔ یہ دیکھیں ان کی عبارت ہے، ان کی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ دین کا کام ہوتا تو صحابہ کرام بھلا اس سے پیچھے رہتے، بے شک۔ تو ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اور پھر جو ہے نا عید میلاد النبی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر بھی وہ بڑا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے اپنی جو ہے نا کتاب میں فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اچھا، انہوں نے امام صاحب نے لکھا ہے، 26ویں جلد ہے فتاوی رضویہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں 8 ربیع الاول۔ ولادت کی تاریخ میں بڑا سارا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب شیخ صاحب اس حوالے سے کوئی مستند حدیث نہیں ہے اس حوالے سے جو ہے نا، دیکھیں سیرت کی کتابیں جو ہے نا ان میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں تو ضرور ملتی ہیں، لیکن حدیث میں جو ہے نا آپ کی ولادت، اگر حدیث میں یہ بات آ جائے صحیح سند کے ساتھ، کوئی حدیث اس طرح کی مل جائے تو پھر تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ دیکھو نا آپ کی وفات کا ذکر ہے نا حدیث میں، تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو جو ولادت کی بات ہے، ولادت کے حوالے سے جو ہے نا میں نے خود پڑھا ہے، حنفیوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور تیسری جلد میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہ حنفیوں کی کتاب ہے، سیرت النبی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی، دیکھو نا نعمانی کس کی طرف نسبت ہے۔ بے شک۔ میں نے تو جو ہے نا کل پرسوں ایک جگہ پہ درس دیا، تو میں نے پوچھا، یہ بات میں نے ذکر کی نا، تو میں نے کہا بھی آپ جانتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کون؟ نعمانی جو ہے نا یہ کیوں ہے، کہ کس کی طرف نسبت ہے؟ تو اس بات کا بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھی آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کیا تھا؟ بڑے سارے حنفی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو بھی علم نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام جو تھا وہ نعمان بن ثابت تھا، ٹھیک ہے نا، نعمان بن ثابت۔ تو یہ جو علامہ شبلی نعمانی ہے نا، یہ نعمانی جو ان کی نسبت ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 6 جلدوں پر جو مشتمل ہے سیرت النبی، تیسری جلد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحیق المختوم، یہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں انعام یافتہ کتاب ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح رحمت للعالمین جو ہے وہ بھی سیرت کی عنوان پر کمال کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں بھی اس طرح رہبر عالم ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی 9 ربیع الاول جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح محمود پاشا فلکی، بہت بڑے ماہر فلکیات ہوئے ہیں، بہت بڑے سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے نا تحقیق کے مطابق یہ بات لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جو سکہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ سکہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں 9 ربیع الاول کی جو بات ہے وہ سیرت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو 10 محرم کو پیدا ہوئے،
پیر صاحب بکھرے ہیں جن کے نام کی یہ لوگ 11ویں شریف دیتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، حالانکہ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کی جو سوچ اور فکر ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے نا اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اہل حدیث مکتبہ، ہاں جی، وہ اہل حدیث کے عقائد جیسا ان کا عقیدہ، اہل حدیث کے عمل جیسا ان کا عمل ہے، وہ تو بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے اور پختہ اہل حدیث تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو پیدا ہوئے، تو اس لیے جو ہے نا ولادت کی صحیح تاریخ ہی نہیں ہے جب معلوم، تو پھر یہ میلاد اور جلوس یہ کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ بے شک بے شک، سمجھ سمجھ آ گئی ہے نا. اب یہ بات، یہ جو اختلاف ہے تاریخ کا، جی جی، تاریخ کا، ولادت کی تاریخ کا اختلاف اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جو میلاد شریف منانا ہے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، ثابت نہیں. اگر ثابت ہوتا تو صحابہ کرام یہ تاریخ کیا جو ہے نا بچے بچے کو معلوم ہوتا کہ اس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ جلوس ساورا کچھ جو کچھ کرتے ہیں پھر صحیح بات جو ہے نا سامنے آتی. تو شیخ صاحب دیکھیں نا، اگر تاریخ کا تعین نہیں ہے اسلام میں، دن کا تو ہے نا. جیسے سوموار کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، دن کا تعین ہے، تاریخ کا تعین نہیں. اب اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ عید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. جی بے شک، ٹھیک ہے نا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، منع کی بے شک. اگر یہ یا تو پھر جو ہے نا سوموار کا دن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ آپ نے رکھا ہے، رکھا ہے، بالکل آپ نے رکھا ہے. اگر عید کا دن ہوتا نا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے؟ بے شک. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو پھر سوموار کے دن کا روزہ رکھیں اور ہمیشہ رکھیں. جی بے شک، ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے. بے شک. جس شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں. ہم تو اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوش نہیں ہے. خوش نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی سب کو ہے، سب کو ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کو ہے. لیکن خوشی منانے کا یہ جو تم نے انداز اختیار کر لیا ہے نا، یہ انداز اور طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کر لیں. اگر آپ کے آنے کی خوشی ہے نا تو پھر نمازی بن جائیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے نا تو سودی کاروبار چھوڑ دو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لو، چہرے پر داڑھی مبارک رکھ لو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو پھر دین والے بن جاؤ، خود بھی دین والے بنو اور اپنے گھر کا ماحول بھی دین والا بنا لو. تمہارے گھر سے آواز آئے تو قرآن کی آواز آئے، سورہ یاسین کی آواز آئے، سورہ مزمل کی آواز آئے، سورہ طٰہٰ کی آواز آئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آئے. لیکن عجیب بات ہے، جلوس میں انڈیا کے گانے لگے ہوتے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ پچھلے سال جو واقعہ گزرا ہے ملتان میں، ہاں ایک جی، حور کو بنایا گیا، استغفر اللہ، اسے پڑیوں والے کپڑے ڈال کر، اور بعد میں اس کے ساتھ ڈیلنگ کی تھی پہلے کہ فار ایگزامپل ہم اتنے پیسے دیں گے. تو جب یہ جلوس وغیرہ ختم ہوا ہے، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، جلوس وغیرہ ختم ہوا ہے تو پھر وہ بڑی ڈھونڈتی رہی ہے ان کو جنہوں نے پیسے دینے تھے. یہ محبت ہے، کہتے ہیں جی یہ عشق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں اس خاتون کو انہوں نے جو حور بنا کر، پری بنا کر، ایک مکمل اس کا میک اپ کر کے اس کو سجا پوا کر جو ہے نا بٹھا دیا ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. کیا ہمارا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ، کیا قرآن اور حدیث اس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ عورت کا تو معنی ہی چھپنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو اس کو یہ نشر کر رہے ہیں، یہ تو بے حیائی ہے. بے حیائی ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ یہ اس مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ پتہ نہیں ان کو منع نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں. ایسی خرافات سے تو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. یہ تو سراسر بے حیائی ہے
جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس خاتون کو ان کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اللہ اکبر. یہ تو دین اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اس بات. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی محبت کے عالم میں ہم کرتے ہیں، عشق کے عالم میں. بلکہ شیخ صاحب ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ 100 پاؤنڈ کا کیک بھی لا کر ہمارے وہ علاقے میں نا 100 پاؤنڈ کا کیک بنایا جاتا ہے، باقاعدہ اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا جاتا ہے، نیچے ان کی جو بھی ولادت والا سال چل رہا ہے وہ لکھ کر اوپر چھری چلائی جاتی ہے. دیکھیں اس حوالے سے جو پہلے آپ نے بات کی ہے نا جی کہ محبت میں کرتے ہیں، عشق میں کرتے ہیں، جی ان کا کہنا ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں سارا کچھ یہ کرتے ہیں. تو ان کو زیادہ محبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کم محبت تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت میں عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، وہ جنہوں نے آپ کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو جو ہے نا کوئی محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا معیار نہیں ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب المطیع، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. محبت جس سے ہوتی ہے نا، بندہ اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی سنت پر عمل کریں، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں. اور جب آپ کی تعلیمات کو اپنائیں گے، آپ کی سنت کو دیکھیں گے، آپ کے طریقہ کار کو دیکھیں گے، تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ کیک ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا نام ہوتا ہے اور پھر اس پر چھری چلاتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ مٹا دو، جی بالکل، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مٹا دیا تھا؟ جی فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم ٹھیک ہے، یہ میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، میرا جو ہے نا وہ اجازت ہی نہیں دیتا دل کہ میں آپ کے نام کو محمد الرسول اللہ کو مٹا دوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا تھا محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ ختم کر. ہاں جی. تو دیکھو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، پیار، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر معاذ اللہ چھری چلا رہے ہیں، درود لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چھری چلا رہے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی آپ آل اوور دیکھیں کہ ہم دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں. جی پیغام کیا دے رہے ہیں، کیا پیغام جا رہا ہے دوسرے ممالک میں. جب دوسرے ممالک والے وہ بے ادبی گستاخی کا کوئی کلمہ، کوئی جملہ بولتے ہیں، کوئی کارٹون وغیرہ چھاپتے ہیں، تو اس وقت یہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور خود ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں. جب خود ان کو یہ پیغام دیں گے تو پھر اس طرح کی جو ہے نا باتیں تو ہوں گی نا، باتیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی محبت کا تقاضا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی امت ان کا ادب اور احترام کرے، ان کا نام ادب سے لے. ان کے ادب اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے محبت بھی کی جائے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کی جائے. جس طرح ان کی ذات کا ادب ہے اس طرح ان کی بات کا ادب بھی کیا جائے. ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا چینل اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہمارے ساتھ تھے فضیلت الشیخ محترم المکرم میری مراد محترم جناب حضرت مولانا افتخار علی زاہد صاحب حفظ اللہ تعالی، جو اپنے پیارے انداز میں اپنے ناظرین کو سمجھا رہے تھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کب وجود میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا دن کیسے منایا جائے، وہ آپ نے الحمدللہ سن چکے ہیں آپ الحمدللہ. اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑی رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنے بھائی فیض الرحمن ربانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.